نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی راہ پر۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے۔ فاتحہ کا معنی افتتاح کرنے والی، چونکہ قرآن مجید کا افتتاح اس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، چونکہ قرآن کریم کے مضامین کو یہ سورت ابتداءً کھولنے اور بیان کرنے والی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اور بھی کئی نام احادیث مبارکہ میں اور اسی طرح تفاسیر میں موجود ہیں۔ ناموں کا زیادہ ہونا بھی اس کی عظمت اور شان کی دلیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا مشہور نام ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کا مطلب پورے قرآن مجید کا خلاصہ، پوری کتاب کا خلاصہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ جو مضامین اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بیان کیے، وہ سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے مختصر سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیے۔ اس کی مثال یوں ہے، جیسے ایک آدمی کے پاس غلے کا بہت بڑا خزانہ ہو، بہت بڑا گودام ہو، اور گاہک جائے اور پوچھے کہ آپ کے پاس کس قسم کا اناج موجود ہے، وہ ادھر سے ایک مٹھی بھر کے لے آئے کہ اس قسم کا ہے۔ اس ایک مٹھی کو دیکھ کر آگے کئی ٹن غلے کا سامان بندہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے سورۃ الفاتحہ کی۔
قرآن مجید میں کیا بیان ہوا ہے، یہ جو کتاب شروع ہونے والی ہے اس کے اندر کیسے مضامین ہیں، تو مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو سامنے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب، پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور پورے قرآن مجید کی مرکزی صورت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی چیزیں جی؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ یہ 6 کی 6 اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء سب سے پہلے ہیں تو رسالت ہے، مالک یوم الدین میں قیامت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات ہیں کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے اور مدد بھی اس سے مانگنا ہے، اور انعمت علیہم انعام یافتہ لوگ جنہوں نے مانا ان کے حالات ہیں، مغضوب علیہم جنہوں نے نہیں مانا ان پر غضب ہوا تو ان کے حالات ہیں۔ تو غرضے کے وہ مضامین جو پورے قرآن مجید میں بیان ہوئے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو گئے ہیں۔ دوسری وجہ ام الکتاب اور ام القرآن کہنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں، اس کو بیان کیا حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوا الحمدللہ سے، اور یہ 7ویں پارے میں سورہ انعام سے پہلے تک ہے، اور دوسرا حصہ پھر الحمدللہ سورہ انعام سے شروع ہوا اور وہ 15ویں پارے میں سورہ کہف سے پہلے تک ہے۔ پھر تیسرا حصہ سورۃ القاف میں الحمدللہ سے شروع ہوا اور وہ 22ویں پارے میں ہے سورہ سبا اور فاطر سے پہلے تک۔ پھر سبا اور فاطر دونوں صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئیں اور سورۃ الناس تک مکمل ہو گیا۔ پہلے حصے میں زیادہ تر خالقیت کا بیان ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرے حصے میں زیادہ تر یعنی جو مضمون غالب ہے وہ ربوبیت کا بیان ہے کہ پالنے والا بھی کون ہے۔ تیسرے حصے میں زیادہ تر حاکمیت کا بیان ہے کہ کائنات کا حاکم اور بادشاہ کون ہے، اور چوتھے حصے میں قیامت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن بھی مالک اور مختار صرف کون ہے۔ یہ سارے حصے الحمدللہ سے شروع ہوئے ہیں، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک اور مشہور نام تعلیم المسئلہ ہے۔ تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ کا معنی سوال کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ سوال کیا ہوا جو مانگا جائے، تعلیم کا معنی طریقہ، مانگنے کا طریقہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ مجھ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تعریف کی جاتی ہے، پھر آداب بجا لائے جاتے ہیں اور پھر سوال کیا جاتا ہے۔ اس کو یوں کہتے ہیں القابات، آداب اور درخواست۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بادشاہ کے سامنے گئے مانگنے کے لیے، تو یہ تو نہیں نہ جا کے اندر قدم رکھا تو فٹوفٹ جناب میرے لیے اتنے پیسے نکالو، نہیں، پہلے اس کو سلام، اس کی تعریف، اس کے القابات، اس کے بعد آداب۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھ جائے اور بندہ کہے جی پیسے نکالو، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اس کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنا مقام اس سے ادنا ثابت کرے گا اور پھر اپنی درخواست پیش کرے گا۔ یہاں بھی ایسے ہے، سب سے پہلے اللہ کے القابات ہیں، کیونکہ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، مالک الملک ہے نا۔ دنیا کے بادشاہ کیا بادشاہ ہیں، اصل بادشاہ تو میرے رب کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے پہلے القابات ہیں،
الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، اس کا لقب، اس کی تعریفیں یہ ہیں، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے القابات تھے، تعریفیں تھیں۔ اس کے بعد ادب ہے، ادب یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو معبود ہے، میں عبادت کرنے والا ہوں، تو جھولیاں بھرنے والا ہے، میں مدد مانگنے والا ہوں، تیرا اپنا مقام ہے، میرا اپنا مقام ہے، مجھے پستی ہے، تجھے بلندی ہے، مجھے عاجزی ہے، تجھے رفعت ہے، یہ ہے آداب۔ اس کے بعد درخواست ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راہ پر چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ، دعا مانگنے کا طریقہ اس سورہ مبارکہ میں سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں، لیکن مشہور نام یہ میں نے عرض کر دیے۔ اب آگے چلیں جی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ میں جو معنی میں نے کیا ہے، اکثر مفسرین نے یہی کیا۔ پھر اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسی ہیں؟ کچھ تعریفیں تو مخلوق کے لیے بھی ہیں، مثلا انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولے نا جی، انبیاء کی تعریفیں ہیں، اولیاء اللہ کی تعریفیں ہیں، علماء کی تعریفیں ہیں، نیک لوگوں کی تعریفیں ہیں، اچھے مستری کاریگر کی تعریفیں ہیں۔ بندہ باہر دیوار بنی ہوئی دیکھتا ہے، سبحان اللہ کتنی خوبصورت دیوار بنی ہے، اش اش کر اٹھتا ہے، یہ مستری کی تعریف ہے یا نہیں ہے جی؟ اچھے جو بھی کام کرتا ہے اس کی تعریفیں ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بھائی جو دنیا میں جس کی تعریف ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی ہے۔ انبیاء کو نبوت کس نے دی ہے؟ تو مستری کو یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری تعریفیں اصل میں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو کسی کی جو بھی تعریف ہو وہ حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کہنا درست ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر کسی کی مخلوق میں تعریف ہو رہی ہے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ دوسرا مطلب حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ معنی یوں کرتے ہیں، الحمدللہ تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ الہ ہونے والی صفتیں وہ اللہ کے لیے، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، محیی ممیت ہونا، زندگی کا مالک، موت کا مالک، سجدوں کے لائق، عبادت کے لائق، نظر نیاز کے لائق، یہ وہ صفتیں ہیں جو معبود کی صفتیں ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں۔ باقی صفتیں مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، اچھی آواز کے ساتھ کوئی پڑھنے والا ہے، آواز بڑی خوبصورت ہے، وہ دوڑتا بڑا اچھا ہے، وہ تیر انداز بڑا ہے، اس کے اندر فرانس ہے، یہ صفتیں مخلوق کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور الہ بننے والی، معبود بننے والی ساری صفتیں کس کی ہیں بولو؟ الحمدللہ تمام صفات وہ صفتیں جو الہ میں ہونی چاہیے اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو ربوبیت پالنا اور کسی چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق پالتے پالتے کمال تک پہنچانا، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیار خون کی خوراک دی، باہر آیا تو دودھ دیا، بڑا ہوا تو اناج اور سبزیاں، پھل فروٹ اور گوشت اور دودھ جانوروں کے یہ سامنے رکھے، مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھولے گا۔ یہ ہے رب جو ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک مہیا کرتا ہے، جو گھاس کھاتے ہیں ان کو گھاس کھلاتا ہے، جو گوشت کھاتے ہیں ان کو گوشت کھلاتا ہے، کیونکہ وہ صرف رب الانسان نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے۔ کیا ہے بولو؟ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم علم سے نکلا ہے، علم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈا دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے، یہ فلاں جماعت کا جھنڈا ہے، یا یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے۔ صرف جھنڈا دیکھا، اچھا جی سعودیہ کا جھنڈا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے، انڈیا کا جھنڈا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کو
اس کائنات کو عالم اس لیے کہتے ہیں جیسے جھنڈا دیکھ کر کسی پارٹی یا ملک کا پتہ چلتا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کو دیکھو تو اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہ کائنات کیا ہے؟ عالم ہے، اور ہر چیز کا پالنے والا کون ہے؟ چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، تو سب تعریفیں پھر کس کے لیے ہیں؟ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے بسم اللہ میں پچھلے درس میں پڑھ لیا، دونوں مبالغے کی صیغے ہیں اور دونوں کا معنی ہے انتہائی رحم کرنے والا۔ فرق کے لیے کہتے ہیں بڑا مہربان، نہایت رحم والا، حالانکہ بات دونوں ایک ہی ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ایک ہی چیز ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ رحمان دنیا کے حساب سے ہے، سب کی روزی کا انتظام کر رہا ہے، سب کی التجاؤں کو سن رہا ہے، اور رحیم آخرت کے حساب سے ہے، صرف ایمان والوں پر رحم کرے گا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، دین کا معنی جزا، جن کا معنی بدلہ، قیامت کے دن کا مالک بھی کون ہے جی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مالک کون ہے؟ بولو، آج بھی تو اللہ ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں کہ وہ ہمیں دن قیامت کے چھڑا لیں گے۔ خیر ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، فلاں صاحب ہمیں چھڑا لیں گے، فلاں صاحب ہمیں چھڑا لیں گے۔ اس دن ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ تسی ٹینشن نہیں لینی، اگر اسی جہنم میں چلے بھی گئے نا تو اے بزرگ ساڑے پیچھے جہنم میں بڑھ جان گے، اتھوں سانو چاہ کے باہر کر لے آن گے۔ میں کہا صحیح، بزرگوں نے بھی علاج چنگا کیتا ہے بھی جہنم میں بڑھ جان گے۔ تو بزرگ ساڑے پیچھے کتنے بڑھ جان گے؟ جہنم میں اتھوں کر لے آن گے۔ یہ عقیدہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے کہ جناب خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹینشن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، فلاں فلاں ہمیں جناب جہنم وچ وڑ کے وچوں کڈ کے لے آسن، نکال کے لے آئیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے بتایا مالک یوم الدین، تو مذاق نہیں ہے کہ جو جائے گا کسی کو پکڑ کے نکال لے گا، مالک کوئی نہیں ہے، مالک صرف کون ہے؟ وہ کن دن قیامت کا مالک ہے۔ اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ جا کے سفارش بھی کرے، بلکہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک اذن نہیں ہوگا تب تک کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ سارے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کرے گا، کلام وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور اجازت کے بعد بات بھی وہ کرے گا جو اللہ کی مرضی اور پسند کی بات ہوگی۔ تو بہرحال یہاں تک القابات تھے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد آگے آداب اور درخواست انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان